السلام علیکم ناظرین. عام طور پر یوٹیوب پر میں جو لیکچرز دیتا ہوں ان میں یا تو کسی خاص موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں یا ان لیکچرز کی دوسری شکل وہ ہوتی ہے جس میں کسی کورس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں. اور عام طور پر جو کورسز میں پڑھاتا ہوں ان کا تعلق دین سے ہوتا ہے، شریعت سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ لیکچرز کی شکل میں گرچہ شاید دلچسپی لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جس وقت ہم کوئی چیز کورس کی شکل میں پڑھاتے ہیں تو تعلیمی عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چونکہ کچھ کوئزز ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو لوگ ایک لیکچر کے برعکس، یعنی لیکچر تو آپ دیکھیے کہ 5 منٹ بعد بھی سب بھول جاتے ہیں، لیکن جس وقت انسان کوئزز کرتا ہے، وہ MCQs سالو کرتا ہے اور تعلیمی عمل کا حصہ بنتا ہے، تو پھر میری جو بات ہے یا کسی بھی استاد یا مدرس کی جو بات ہوتی ہے اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہے. وہ اس تعلیمی عمل کے ذریعے سے استاد کی بات کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا لیتا ہے. تو آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو کی فارم میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ لیکچرز کی ایک سیریز بھی ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی میں پیش آنے والے کرائسس اور اسٹریسز کو ہم کس طرح بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں، انہیں ٹیکل کر سکتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں دین کا ایک طالب علم ہوں، اصلاً مجھے یہ چیزیں کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جس دین کو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ایمان پر مبنی ہے، وہ اخلاقیات پر مبنی ہے. اور برسوں میں جو چیز میں نے سمجھی ہے کہ ایمان و اخلاق کی یہ دعوت وہی لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی میں اس دعوت کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، جن کی شخصیت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہو، جو اپنے آپ کو بہتر انداز میں زندگی میں مینج کر سکیں. چنانچہ اس غرض سے ہم نے ایک کورس تیار کیا ہے جو سیلف مینجمنٹ کا کورس ہے، لیکن یہ جو کورس ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسٹریس مینجمنٹ یا کرائسس مینجمنٹ، کیونکہ جو دوسری صلاحیت انسانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، بحران ہیں، کرائسس ہیں، ان میں لوگ بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کریں. جو لوگ اپنی شخصیت کو مشکل حالات اور کرائسس میں ایک مضبوط جگہ پر رکھتے ہیں، پابرجا رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دین کے تقاضے بھی بہتر انداز میں نبھا سکتے ہیں. تو اس پس منظر میں انشاءاللہ آج سے جو کورس ہم کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ زندگی کے مشکل حالات کا سامنا کس طرح کیا جاتا ہے، اور خارج کے حالات جو مسائل ہیں، وہ جو ٹینشن پیدا کرتے ہیں، اسٹریس پیدا کرتے ہیں، اس اسٹریس کا سامنا کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر کا عنوان ہے پریشانی سے متعلق چند بنیادی باتیں. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے اور اس کو فیس کرنے کے ابتدائی طریقے کیا ہیں. اس میں ظاہر اور بھی چیزیں آئیں گی، ان کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن جو ایک دوسری بات ہم ابتدا ہی میں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی مختلف قسم کے مسائل کا ہم سے جو تعلق ہے اسے ہم ابتدا میں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پڑھیں گے، اس کورس میں پڑھیں گے، ان لیکچرز میں ہم سیکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے مختلف قسم کے مسائل ہوں، مختلف قسم کے ایشوز ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی مجھے تو یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے، اس لیے یہ میرے انٹرسٹ کی تو چیز نہیں ہے. تو دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آج آپ کا مسئلہ نہ ہو، کل آپ کا مسئلہ بن جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا اپنا مسئلہ نہ ہو، آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کا مسئلہ ہو، آپ اس کی ہیلپ کر سکیں، اس کی مدد کر سکیں. تو ون وے اور انادر ہر لیکچر میں جو کچھ بھی ہم دیکھیں گے، جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا. آج نہیں تو کل ہوگا، اور آپ کے لیے براہ راست نہیں ہوگا تو آپ کے ذریعے سے کسی اور کو فائدہ پہنچ جائے گا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، یعنی کس چیز کو ہم پریشانی کہتے ہیں. دیکھیں، پریشانی اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہم خارج میں کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، اور چاہے وہ مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی مشکل ہو، یا وہ پوٹینشلی ہمارے سامنے آ سکتی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، غیر یقینی کی یعنی انسرٹنٹی کی ایک صورتحال ہے وہ جنم لیتی ہے. تو یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ جو انزائٹی ہے، انسرٹنٹی ہے کسی ایکچول پرابلم میں یا کسی پوٹینشل پرابلم میں، اصل میں اس کے نتیجے میں
برے خیالات ہمارے ذہن کا، ہمارے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہماری قوت عمل کو مفلوج کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کا جب احاطہ کر لیتے ہیں اور بار بار یہ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو یہ ہمیں معطل کر دیتے ہیں، یہ نن پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، غیر یقینی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری عمل کی صلاحیت مفلوج ہو رہی ہے اور ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ہے اصل پریشانی، اور اگر یہ کسی شخص کو لاحق ہو جائے تو میں سنجیدگی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر واقعی پریشانی کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اسی مسئلے کا ہم حل آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو پہلی بات میں اس مسئلے کے حل کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ دیکھیے، مسئلہ، پریشانی اور سٹریس کا کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، دو طرح کے رویے ہیں جو عام طور پر کسی مسئلے کا سامنا جب ہوتا ہے تو سامنے آتے ہیں، لوگ ان رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلے غلط رویے کو لے لیجئے۔ غلط رویہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ آیا، اس کے نتیجے میں پریشانی پیدا ہوئی، اس پریشانی نے سٹریس پیدا کیا، اس لیے کہ پریشانی ہمیشہ سٹریس پیدا کرتی ہے، یعنی مسئلہ خارج میں ہے، پریشانی ہمارے ذہن میں ہے، خیال ہے، اور اس خیال نے، اس برے خیال نے کچھ کیمیکلز ہیں ہماری باڈی میں ریلیز کرنے شروع کیے ہیں جو ہماری باڈی کو تیار کرتے ہیں کہ ہم اس مشکل صورتحال کا سامنا کریں۔ اسے سٹریس کہتے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، جسم میں ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس دباؤ کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں، لیکن ہم چونکہ عمل کی طرف نہیں بڑھتے، کیونکہ یہ جو پریشانی میں عرض کر رہا ہوں جس میں پریشانی کی بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نن پروڈکٹیو ہوتی ہے اور قوت عمل کو مفلوج کر دیتی ہے، تو پھر بے عملی جنم لیتی ہے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ صحیح رویہ اس باب میں کیا ہے؟ درست رویہ یہ ہے کہ مسئلہ جب پیش آئے اور سٹریس پیدا ہو تو ہم پریشانی کے مرحلے کو بیچ سے نکال دیں، یعنی مسئلہ پیش آتا ہے تو پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو ہم پریشانی کو نکال دیں اور سٹریس نیچرلی پیدا ہوگا۔ دیکھیے، سٹریس پیدا ہوگا، تو سٹریس جب پیدا ہوگا تو اس کو ہم تجزیہ و تحلیل میں لگا دیں اور ہم حل کی تلاش کریں اور پھر سراپا عمل بن جائیں۔ یعنی ہم نے پریشانی کو نکال کے کیا کیا ہے کہ وہ جو بے چینی تھی، وہ جو اضطراب تھا اور وہ جو غیر یقینی کی کیفیت تھی جس میں برے خیالات دل و دماغ کا احاطہ کر چکے تھے، جس نے ہمیں نن پروڈکٹیو بنا دیا تھا، ہم نے اس کو دھکا مار کے نکال دیا اور ہم سراپا عمل بن گئے۔ تو یہ صحیح رویہ ہے کہ پریشانی کو مائنس کر کے سائیکل میں سے آپ تجزیہ و تحلیل کر کے حل کی تلاش کریں اور سراپا عمل بن جائیں۔ تو یہ صحیح اور غلط رویہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں، میں پھر اس بات کو واضح کر دوں کہ جو لوگ ان باتوں کو لیکچرز کے طور پہ سن رہے ہیں وہ شاید یاد بھی نہیں رکھیں گے، لیکن جو لوگ تعلیمی عمل کا حصہ بن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جب کوئز کریں گے اس کے حوالے سے تو وہ باتیں ان کو یاد رہ جائیں گی۔ تو میں بیچ میں اپنا لیکچر روک کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جو تعلیمی عمل ہے ہمارا، جس میں شرکت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی فیس وغیرہ تو نہیں ہوتی، آپ بس رجسٹر ہو جائیں اور پھر آپ کو وہ کوئز ملتے رہیں گے کہ جس کی مدد سے، جس کو سالو کر کے انشاءاللہ اس لیکچر کو آپ اپنے لیے بہت مفید بنا سکیں گے۔ اچھا، اگلی چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی بلکہ غم بھی ہوتا ہے، اور دونوں کو ہم عام طور پر ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دو مختلف اور جدا چیزیں ہیں۔ دیکھیے، غم اور پریشانی کا فرق کیا ہے، اسے سمجھ لیجئے کہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان حالات کے اوپر ہوتی ہے جو حال میں ہوں یا مستقبل میں ہوں، یعنی وہ مسائل ہیں، وہ خطرات ہیں جو حال میں ہیں یا مستقبل میں ہیں، تو یہ پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے جو متبادل الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ بے چینی ہے، اضطراب ہے، تردد ہے، فکر ہے، تشویش ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پریشانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ غم کا تعلق عام طور پر ماضی سے ہوتا ہے، یعنی کوئی سانحہ پیش آ چکا ہے تو اب اس کے نتیجے میں غم پیدا ہوتا ہے، اور اس کے جو متبادل الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دل میں ایک درد ہوتا ہے، الم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات ملتی جلتی ہیں، نتائج بھی کم و بیش یکساں ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک کا تعلق حال یا مستقبل میں پیش آنے والے مسئلے سے ہے، اور دوسرے کا تعلق یعنی غم کا تعلق
ماضی میں کسی ہونے والے سانحے سے. تو ان دونوں چیزوں کا فرق اس پہلو سے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم حل کی طرف جائیں گے تو حل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو اس وقت یہ فرق اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ پریشانی اور غم سے نمٹنے کے طریقے کیا ہیں. تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مذہبی حل رکھوں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہ کہ یکساں طور پہ تباکن ہیں. لیکن جو مذہبی حل ہے، یعنی میں غیر مذہبی حل بھی بیان کروں گا جو اصل میں اس کورس کا مقصد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دین کا ایک طالب علم ہوں، تو دین نے بھی اس کے چونکہ کچھ چیزیں ہمیں بتا رکھی ہیں جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم بہتر انداز میں نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اور میں ان میں سے بیشتر چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے اس عنوان سے میں نے ایک کورس کرایا ہے، اور اس میں سے ایک ایک چیز کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہے. لیکن اس وقت چونکہ میں ایک غیر مذہبی پیرائی میں بات کر رہا ہوں تو میرا اصل فوکس اسی پہ ہوگا، لیکن سرسری طور پہ میں مذہبی حل بھی بتا دوں کہ دیکھیے جو پریشانی ہے زندگی میں، جب پریشانی پیش آتی ہے تو اس کا مذہبی حل کیا ہے کہ آپ تفویض، توکل اور رجا سے کام لیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یعنی تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور رجا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھیں، حسن ظن رکھیں. میرا خالق، میرا مالک اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے. میرے مسائل جنہوں نے پریشانی پیدا کر رکھی ہے، یہ مسائل میرے آقا سے بڑے تو نہیں ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ تو نہیں ہیں، وہ جب چاہے ان کو حل کر سکتا ہے. چنانچہ میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی پہ میں امید رکھتا ہوں، اسی سے میں یہ لا لگاتا ہوں اپنی، اور اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تو یہ اپروچ جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بہت زندہ تعلق پیدا ہوگا جو مذہبی پہلو سے بہت ضروری ہے، ہماری اخروی نجات کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن میں اس وقت یہاں اس کا دنوی فائدہ زیر بحث لا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اپنا ذہن اس طرف لے کے جائیں گے کہ میرا رب موجود ہے، میں تنہا نہیں ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جو حضرت ابوبکر سے آپ نے فرمائی تھی کہ اس وقت گھر سے باہر خطرہ ہے، دشمن تلوار ہاتھوں میں لیے ہماری جان کے در پہ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں غم نہیں کرنا، ہمیں اندیشہ نہیں کرنا، ہمیں خوف نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے. ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں اور اسی سے لو لگاتے ہیں. دوسری جو چیز ہے، جو ماضی میں پیش آنے والے حادثات ہیں جن کی بنا پر غم پیش آتا ہے، تو دین نے جو اس کا حل دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں. یعنی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو مشکل آ گئی ہے آپ نے اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے جو مطالبات ہیں دین کے ان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے. یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جو کچھ مطالبات کیے جا رہے ہیں آپ ان پر ثابت قدم رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کو دکھ نہیں ہوگا، دکھ تو ہوگا، لیکن آپ بے عمل نہیں ہوں گے. جو میں پریشانی یا غم کا مسئلہ بتا چکا ہوں، یہ آدمی کو بے عمل کر دیتی ہے، تو یہ نہیں ہونا. ہم نے ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے، ہم نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے. تو ثابت قدم رہنا، اور پھر جو اسلام کی ڈیفینیشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں اپنے مالک کے سامنے، تو اس کا فیصلہ آ گیا ہے. وہ چاہے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ گھوٹ تلخ صحیح مگر میرے مالک نے دیا ہے، تو میرے لیے تو گویا کہ حوض کوثر سے ملنے والا ایک جام ہے. جس وقت آپ یہ سوچ کے اس کو پئیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر نصیب ہوگا. اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہے. آپ کا طریقہ اور سارے انبیاء کا طریقہ صبر کا طریقہ تھا. تو جس وقت آپ صبر سے کام لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اصولی فیصلہ کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب میرے طرف سے، میرے پاس سے میرے رب کے حضور میں کیا پیش ہوگا؟ میرا صبر پیش ہوگا، تسلیم و رضا کا جذبہ پیش ہوگا. میرا دل و دماغ جھکا ہوا ہے، سرنڈر کیا ہوا ہوں میں اپنے مالک کے فیصلوں کے سامنے. میں اس کی ملک ہوں، میں اس کی ملک ہوں. وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، جو اس نے فیصلہ کرنا ہے کر دیا. تو ہمارا مالک بڑا کریم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ظلم کرے گا، وہ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل کرے گا اور آپ کی کیفیت بدل دے گا. یعنی یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا. جب میں نے اصل میں اس کو مذہب کے تحت پڑھایا ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا.
لازماً جواب آئے گا، آپ کو مل جائے گا آپ کا جواب. جو کیفیات ہیں آپ کی بدل دی جائیں گی، نقصان کا ازالہ کر دیا جائے گا، غموں کو خوشیوں سے بدل دیا جائے گا، اور جو صورتحال تھی، بری صورتحال تھی، اس کو ایک اچھی صورتحال سے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر آف کورس ان کے ساتھ دعا، اللہ کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، یہ کرنے کا کام ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو غیر مذہبی حل ہے. دیکھیے جو غیر مذہبی حل ہے، اس میں پہلی چیز جس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ یہ جو لمحہ موجود ہے، یہ جو آج کا دن ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے. تو ہمارے غم کو اور ہماری پریشانی کو ہمیں عضو معطل نہیں بنانا. ہم نے اس سے ہار نہیں ماننی. ہم نے جو زندگی میں مقاصد، اہداف طے کر رکھے ہیں، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور ان اہداف کے سمت اپنی پیش قدمی جاری رکھنی ہے. ہم بے عمل ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ہم یہ کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے کاز سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو پہلی چیز جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں سے پریشانی اور غم اصل میں نقصان دہ بنتے ہیں، جس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ پریشانی کی اس قسم کے اوپر واقعی پریشان ہو جانا چاہیے، وہ بے عملی تھی کہ پریشانی ہمیں معطل کر دے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پہلا فیصلہ کیا ہے اور اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ماضی کے پچھتاووں اور محرومیوں کو اپنا جان کا روگ بنانے کے بجائے ہمیں مستقبل کے اندیشوں سے تشویش اور پریشانی کا شکار ہونے کے بجائے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں سراپا عمل بن جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندگی میں بغیر پلاننگ کے کچھ کرنا شروع کر دیں اور مسئلہ پیش آ گیا تو بس ہم بغلا سوچے سمجھے عمل کرنا شروع کر دیں. میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا، اس کے حل کی طرف تو میں آؤں گا. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری ہم سر انجام دیتے ہیں ان کے انجام دہی سے ہم نہ رکیں. جو اہداف ہیں زندگی کے، جو مقاصد ہیں، ان کے پورا کرنے کے حوالے سے جو کام ہمارے ذمہ وہ ہم کرتے رہیں. مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، آئیے اب دوسرے مرحلے پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ مسئلے کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ کہ ایک سہ نکاتی ہمارا لائحہ عمل ہے اور اس میں 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی سب سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے، یہ جو ہم جس صورتحال میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک طالب علم جس نے پیپر دیے اور اس کے پیپرز اچھے نہیں ہوئے، تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتا رہے، وہ خوف میں جیے جب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا 2 مہینے میں، 4 مہینے میں یا 1 ہفتے میں. تو وہ خوف میں اور پریشانی میں، اضطراب میں اور بے چینی میں اور غیر یقینی میں وہ جیے. وہ یہ طے کر لے کہ بھئی بدترین کیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ بدترین یہی ہو سکتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا، یعنی اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہو سکتا. تو پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ بدترین کیا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو آج کل مرض پھیلا ہوا ہے، کووڈ-19 کرونا کا جو وائرس ہے، تو بہت سے لوگوں کو ابھی کھانسی شروع ہوتی ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، انہیں چھینکیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بخار بھی ہو جائے تو نہ پوچھئے لوگوں کے خوف کا عالم کیا ہوتا ہے، لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم خوف زدہ ہوں، ہم پریشان ہوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں بھئی کیا ہوگا. کرونا ہی ہو جائے گا نا، پازیٹیو ٹیسٹ آ جائے گا اور کیا ہوگا. تو پہلے مرحلے پہ تو آپ ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کو جج کر لیں کہ وہ کیا ہوگا. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ قبول کر لیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، یہ میں نے دیکھ لیا، فیل ہوں گا میں یا کرونا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے ہو جائے. یعنی ایسا تو نہیں ہونا کرونا کوئی زہر تو نہیں ہے کہ ادھر کرونا وہ ادھر اگلے لمحے میں آدمی مر جائے گا. یہ کوئی پستول کی گولی بھی نہیں ہے کہ آپ کے دماغ پہ لگی اور اگلے لمحے میں آپ ختم ہو گئے. بہت مراحل ہیں، ابھی بہت چیزیں باقی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ فیل ہو گئے تو زندگی ختم تو نہیں ہوئی نا. تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. یعنی میں ابھی بات کر رہا ہوں دماغی طور پہ، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں، آپ یہ انالیسس کر رہے ہیں. وہ جو ہم نے پیچھے دیکھی تھی نا کہ آپ کسی مسئلے کا سامنا ہوا تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں، اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے. یعنی ہماری اندر سے ہارمونز ہیں، جو مختلف کیمیکل ہیں جو ریلیز اب ہونا شروع ہو چکے ہیں، انہوں نے سٹریس پیدا کیا. تو سٹریس بجائے اس کے کہ ہمیں معطل کرے، ہمیں پریشان کرے، ہم نے تجزیہ و تحلیل کرنا شروع کر دیا. تو پہلے مرحلے پہ ہم نے دیکھا ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے. دوسرے مرحلے پہ ہم نے اس ورسٹ کیس سینیریو کو قبول کر لیا، میں کرونا کے مرض کا شکار ہو جاؤں گا یا میں فیل ہو جاؤں گا. جب یہ ہم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نیچرلی ہمارا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو بھی فیس کر سکتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر اب ہم اپنے ذہن کو لگائیں گے کہ بھئی اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. اب ہم حل سوچنے لگتے ہیں. تو جس وقت ہم حل سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری ساری صلاحیتیں تھیں، یعنی وہ جو اسٹریس تھا وہ اب حل کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم حل میں نہیں لگائیں گے تو یہ اسٹریس کیا کرے گا، اس پر میں آگے بات کر رہا ہوں. لیکن اب ہمارا جو اسٹریس ہے وہ ہمارے ذہن کو فعال کر رہا ہے، ہم متحرک ہو چکے ہیں پوری قوت سے اور ہم سلوشن سوچ رہے ہیں. اور جب ہم سلوشن سوچیں گے، اور فرض کر لیجیے اب اسی مثال کی طرف آ جائیے کہ ایک شخص فیل ہو گیا، ایک ہفتے بعد واقعی فیل ہو گیا، تب وہ کیا کرے گا؟ اسے کرنا یہ چاہیے، اس کو سلوشن ہی ہونا چاہیے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، فیل ہو گیا، بے عزتی ہوگی، 1 سال ضائع ہوگا. تو ٹھیک ہے، بے عزتی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ جا کے بات کریں گے والد صاحب سے، ان کی ڈانٹ پڑنے کا اندیشہ ہے، والدہ کی ڈانٹ پڑنے کا اندیشہ ہے، انہیں اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں اور یقین دلائیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں اللہ کا شکر جب بھی میں طالب علم تھا اسکول میں، اس وقت بھی میری پوزیشن تھی، یونیورسٹی میں بھی میں پوزیشن ہولڈر تھا، فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن. بیچ میں جو ایک پیریڈ تھا انٹرمیڈیٹ کا، گرچہ میں شہر کا جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے آدم جی کالج، جو کالج آف پوزیشن ہولڈرز کہلاتا ہے کراچی میں، اس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن پیپر میرا رہ گیا، یعنی میں نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا، اس لیے کہ میرے خیال میں میری پریپریشن نہیں تھی. 1 سال بھی میرا پھر ضائع ہو گیا. تو یہ ایک ورسٹ کیس سینیریو تھا جو میرے سامنے آیا. لیکن اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے اگلے 4 برسوں میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میں نے ایک سبق سیکھ لیا تھا. اس کے بعد ہمارے جو کلاس فیلوز تھے، جتنے بھی لڑکے لڑکیاں تھے، ان میں بحث صرف اس پہ ہوتی تھی کہ سیکنڈ کون آئے گا، اس لیے کہ فرسٹ ہمیشہ میں ہی آتا تھا. اور جب میں آخر میں پاس آؤٹ ہوا تو میرے اور سیکنڈ پوزیشن کے درمیان کئی سو نمبروں کا فرق ہو چکا تھا، یعنی اتنے زیادہ میرے مارکس بڑھ چکے تھے دوسروں سے. تو ناکامی اصل میں آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے اگر آپ اس اپروچ سے کام لیں کہ غلطی مجھ سے کہاں ہوئی ہے، کیا چیز میں غلط کر رہا تھا، اب مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے. تو یہ جو ناکامی ہے یہ فیلئر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی، مستقبل کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے جب آپ پریشان ہونے کے بجائے آپ سولوشن اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو جس وقت آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بڑی سے بڑی کامیابیاں آپ کو ملتی ہیں. اور یہ جو بات تھی کہ بھئی 1 سال کا نقصان ہو گیا، یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ کہہ سکتے ہیں بھئی جو نقصان ہو گیا اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو میں عرض کر دوں مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جب 1 سال پیچھے رہ جاتا ہے تو اس سے بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کو. یعنی جب آپ عملی زندگی میں اتریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، 2 سال بعد 5 سال بعد فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سینئر سے آگے نکل جاتے ہیں. یعنی آپ اگر ویل پریپیئرڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کا جذبہ بہت زیادہ ہے، آپ نے اپنی ناکامی کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو آپ آگے والوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو اگر کوئی نقصان ہو بھی چکا ہے تو اس کا ازالہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آخر میں اب میں یہ بتاؤں گا پھر نتائج کیا نکلیں گے. دیکھیے یہ جو ایک سائیکل ہے نا کہ مسئلہ آیا، پریشانی آئی اور اسٹریس آیا. جس وقت اسٹریس آتا ہے اور اس کو ہم حل کی طرف نہیں لگاتے تو پھر یہ مزید پریشانی پیدا کرتا ہے، اور یہ مزید پریشانی مزید اسٹریس کریٹ کرتی ہے. تو یہ سائیکل انڈیفینٹلی اس طرح نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کے بعد جو اسٹریس ہے وہ باڈی میں بعض انتہائی نقصان دہ اثرات پیدا کرتا ہے. ہمارا نظام ہضم متاثر ہو جاتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمارا دل متاثر ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تھائرائیڈ گلینڈ ہے لوگوں کا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. متعدد بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ہو جاتی ہیں. اسٹریس اس دور میں درجنوں بیماریوں کی وجوہات ہے. اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں، آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے دانت بھی توڑ دیتا ہے. آپ شاید سمجھ رہے ہوں میں مبالغہ کر رہا ہوں، اسٹریس الٹیمیٹلی آپ کے دانت توڑ سکتا ہے. کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو اسٹریس ہوتا ہے وہ دانت بھینچ کر سونے کے عادی ہو جاتے ہیں. یعنی اسٹریس میں انسان کی خاص طرح کی شکل بنتی ہے نا، دانت بھینچ لیتا ہے آدمی ایسا کر کے. اب یہی شکل آپ کی ہو جاتی ہے جس وقت آپ سوتے ہیں. تو آپ دانت بھینچ کے سو رہے ہوتے ہیں اور ساری رات آپ اپنے دانتوں کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں. تو یہ عمل جب برسوں پر محیط ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب عادت بن جاتی ہے انسان کی، تو الٹیمیٹلی آپ کے دانتوں کو پہلے کمزور کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. کسی بھی ڈینٹسٹ سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، تو ڈینٹسٹ تو اپنا سلوشن دیتے ہیں کہ وہ ایک گارڈ بنا دیتے ہیں کہ آپ منہ میں رکھ کے اسے سویا کریں، اور وہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے لیکن کارآمد بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بجائے آپ اسٹریس کو چھوڑ دیجئے. جب آپ اسٹریس کو چھوڑیں گے تو آپ
اپنے دانت ٹوٹنے سے بھی بچائیں گے اور اپنے جو جسم کے اس سے جو کہیں زیادہ نازک اعضاء ہیں، دل، دماغ، ظاہر ہے کہ دانت کی طرح مضبوط نہیں ہے، ان کو بھی نقصان پہنچنے سے آپ بچا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ بات سمجھی ہے، یہ دیکھی ہے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح ہم کو عضو معطل بنا دیتی ہے، اور ہمیں پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک تو مذہبی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو صبر کا راستہ ہے، توکل کا راستہ ہے، اور دوسرا جو غیر مذہبی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریشانی کو ہمیشہ جائزہ لے کے اس کا تجزیہ کریں، ورسٹ کیس سینیریو کو دیکھیں، اس کو ذہناً قبول کر لیں اور پھر پوری صلاحیت مسئلے کے حل کی طرف لگا دیں اور پھر سراپا عمل بن جائیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ کہیں بہتر انداز میں ہم نے حل کر لیا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ نقصان پیش ہی نہ آئے جس سے ہم اتنا اندیشہ ناک ہو رہے تھے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آخرکار لانگ ٹرم کے اوپر اس کی بہت بھاری قیمت ہے جو ہمارے جسم کو دینی پڑے گی، کیونکہ جس طرح کسی دانشور نے یہ بات کہی ہے یا غالباً کسی ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ہمیں وہ نہیں مارتی، بلکہ جو چیزیں ہمیں کھا رہی ہیں وہ ہمیں مار ڈالتی ہیں۔ اور ہمیں کیا چیزیں کھاتی ہیں؟ ہماری پریشانیاں ہمیں کھا جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔